السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات و خواتین اسلام، حج اسلام کا 5واں فریضہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، جس کے پاس مسجد حرام مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے اوپر حج ایک فریضہ ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی نوافل جتنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن فریضہ ایک ہی مرتبہ ہے. قرآن کریم میں حج کا تو اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے، تم لوگ حج کرو. تو ایک عورت نے، بلکہ ایک صاحب نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ ہر سال ہم پر فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے کہا لو قلت نعم لوجبت. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو یہ واجب ہو جائے گا اور تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور اسلام کی شریعت کی حکمت ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں فرض کیا ہے. رمضان کے روزوں کو سال میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے. زکوٰۃ کو سال میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے. زکوٰۃ حج کے جیسا نہیں ہے، جیسا کہ بعض غلط لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حج کے جیسا ہے، 1 مرتبہ مال میں زکوٰۃ دے دیں گے تو کافی ہے. یہ غلط بات ہے، جیسا کہ تمل ناڈو میں بعض لوگ کہتے ہیں. زکوٰۃ حج کے جیسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو ایکسپائری ٹائم ہے وہ 1 سال کا ٹائم ہے. 1 سال کے بعد بھی اگر آپ کے پاس وہ مال ہے تو ایکسپائری ٹائم وہ ختم ہو گیا، پاکی ختم ہو گئی. اب دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا ہے تو آپ کو دوسرے سال کا الگ سے زکوٰۃ دینا پڑے گا. قرآن کریم میں یا حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ حج کے جیسا ہے، مال میں 1 مرتبہ فرض ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. اور حج کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 1 مرتبہ فرض قرار دیا ہے. یہ اسلام کی شریعت کی بڑی حکمت کا تقاضا ہے، اور اسلام کی ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہیں. حاجی لوگ حج کرتے ہیں، لیکن حج کی تیاری ان کی کیا ہوتی ہے؟ فلاں چیز خریدو، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، پکوان کی چیزیں سب لے جاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں جانے سے پہلے، جی تاکہ واپس آنے کے بعد لوگ دعوت کریں، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اصل میں تیاری جو ہونی چاہیے وہ اپنے ایمان کی اور علم کی تیاری ہونی چاہیے کہ ہمارا حج مبرور ہو، حج کا صحیح طریقہ ہم سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد کے سال نہ رہوں، تم سے ملاقات نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سیکھنے کا حکم دیا، اور ہر مومن کو چاہیے کسی بھی عبادت سے پہلے اس کا جو طریقہ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے.
حاجی حج اس لیے نہ کرے تاکہ اس کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لقب پڑ جائے. حاجی کو اس لیے حج نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں جی اور ہمیں عزت ملے گی. نہیں، حاجی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور پاک مال سے حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر لوگوں کا کوئی قرض باقی ہے یا لوگوں پر اگر کسی قسم کا ظلم کیا ہے تو وہ ظلم کو یہیں سے دنیا ہی میں اس کو معاف کرا لے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. اور اگر کوئی اہم چیز ہو، وصیت کی بات ہو تو وصیت بھی کر دے، کیونکہ پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کو معلوم ہے. کچھ حادثات ہو گئے، اللہ تعالیٰ سلامت سے رکھے، عافیت سے رکھے، سارے حاجیوں کو عافیت سے لے جائے اور عافیت سے واپس لائے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ احتیاط کر لے، جو اہم بات کرنی ہے کہنی ہے وہ لکھ لے یا اپنے رشتہ داروں سے زبانی طور پر کہہ دے. کوشش یہ کرے کہ حج نیک لوگوں کے ساتھ حج کرے. حج کے ساتھ جو ساتھی ہوں ایسے ساتھی ہوں جو نیک ہوں، جو متقی اور پرہیزگار ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ حج کا موقع ملے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر برے لوگ ہوں گے تو نعوذ باللہ حج میں برا کام ہوگا، بری باتیں ہوں گی. اپنے حج کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اچھے ساتھیوں کو ہم چنیں. حج کے سفر کے دوران بے شک ایک بہت بڑی عبادت ہے حج، لیکن دوران حج کسی بھی طریقے سے دوسرے جو فرائض ہیں ان فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض نمازیں سب سے پہلے، نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہو، وقت پر ادا ہو. نوافل اور مستحبات کی ادائیگی کی کوشش کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو حج میں نکلے ہیں اور ساری چیزیں معاف ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، جماعت کی پابندی نہیں ہے، دیر سے اٹھ رہے ہیں، کیا ہے ہم حاجی ہیں. نہیں، ایسا نہیں. حاجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو دھلانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو لہذا کوشش یہ ہو کہ پورے طریقے سے جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی وہ کوشش کرے. حج ایک سفر ہے اور آج کے اتنے وسائل کے زمانے میں بھی، آسانی کے زمانے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سفر میں پریشانیاں آئیں گی، گھنٹوں آپ کو بس میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا، گھنٹوں آپ کو ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑے گا. بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن کیا کریں، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے. حج کے سفر میں زیادہ سے زیادہ اذکار کی پابندی کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. قرآن نے بار بار اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، راستہ بتائے، ویسے اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہا جیسے آپ نے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو یاد کرو. حج ایک ٹریننگ ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. کیونکہ اس حج میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی کلمہ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عرفہ کے میدان میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین دعا تو سارے انبیاء نے کی، عرفہ کے دن کی دعا. حج میں اللہ تعالیٰ توحید کا پریکٹیکل درس دیتا ہے، یہ پریکٹیکل ورکشاپ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ساری چیزوں سے کٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہیں. اور وہ بھی کیسے کپڑوں میں؟ دو سادے بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں.
بادشاہ اپنے جاہ و جلال میں نہیں، فقیری اور غربت کسی پر ظاہر نہیں، کون کیسا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، معمولی سادے کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے برابر ہو، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی حقیقی خدا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے لیکن نعوذ باللہ اولیاء کے ساتھ، قبر والوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ خدا کی صفت دیتا ہے، خدائی کی وہ ذات کسی اور کو دے رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا حج نہیں ہوا، اس کا تلبیہ قبول نہیں، اس کے عرفے کی دعا قبول نہیں۔ حج توحید کی ایک بہترین پریکٹیکل ٹریننگ، تربیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تو لہذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے پورے سفر میں، حج کے پورے عمل میں۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، اشہر حج کے ایام، اور ان دنوں میں حج کے لیے عام طور پر حاجی نکلتے ہیں۔ یہ جو ہے حج کا میقات زمانی ہے، زمانے کے حساب سے جو ٹائم ہے یہ حج کا ٹائم ہے، شوال میں، ذی قعدہ میں اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن۔ اور حج کا جو میقات ہے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ مکے کے اطراف شریعت نے جگہ متعین کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ آنا چاہ رہا ہے تو ان بارڈروں پر، مدینے کا ہے، ریاض سے آنے والے، عراق سے آنے والوں کا ہے، یمن سے آنے والوں کا ہے، اور ہم جو جاتے ہیں انڈیا والے، یمن سے آنے والوں کا جو ہے یلملم، وہی ہمارا میقات، اس کو میقات کہتے ہیں کہ ان کے راستے سے جو بھی گزرے گا اس کو احرام کا کپڑا پہننا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، احرام کے بغیر، احرام کی نیت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے حج یا عمرے کے لیے۔ میرے بھائیوں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد۔ حج افراد کا مطلب کہ صرف آپ حج کر رہے ہیں، حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے حج تمتع، یعنی عمرہ اور حج کر رہے ہیں لیکن عمرے کے بعد احرام آپ کھول دیتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک آپ احرام میں نہیں رہتے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تیسرا حج ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب کہ حج اور عمرہ آپ دونوں ملا رہے ہیں ایک ہی احرام میں، یہاں سے احرام کی حالت میں جائیں گے اور مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہیں گے، اور 10 تاریخ کو قربانی دینے کے بعد، کنکری مارنے کے بعد آپ جو ہے اپنا احرام کھولیں گے، یہ جو ہے حج قران ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتا ہے تو اس پر حج تمتع واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جائے گا، عمرہ کرے گا، احرام کھول دے گا، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کے لیے دوسرا احرام پہن کر وہاں سے پھر جائے گا، دوسرا مطلب دوسرا کپڑا نہیں بلکہ اثر نو احرام نیت کر کے وہاں سے حج کے لیے نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو حاجی آئے تھے صحابہ، وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے، ان کو آپ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اپنا احرام کھول دو، جو بھی اپنے ساتھ جانور کا، قربانی کا جانور لے کر نہیں گیا، آپ نے یہ حکم دیا کہ اپنا احرام کھول دو۔ اور
یہ حکم دیا گیا قرآن کریم میں کہ جو بھی عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک قربانی دیں گے، وہیں سے قربانی کا جانور لے کر قربانی دیں گے۔ اور اگر قربانی نہیں دے سکتے، ایک بکرے کی قربانی یا گایوں میں اور اونٹوں میں، ایک اونٹ میں 7، جیسا کہ راجح علماء کا قول ہے، اور ایک گائے میں 7، ایک حصہ اگر آپ شامل چاہے تو شامل ہو سکتے ہیں، یا ایک بکری دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ کو 10 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن مکے میں اور 7 دن یہاں واپس آنے کے بعد۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ جو عمرہ کر رہے ہیں حج کے موسم میں، جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ حج کے موسم میں عمرہ نہیں کر سکتے تھے، عمرہ کرنا حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ آسان شریعت دی، حج اور عمرہ دونوں آپ ایک ساتھ مل کر کر سکتے ہیں، اس لیے اس قربانی کو لایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج افراد صرف حج کرنا افضل ہے، کیوں کہ اس کی میں کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج تمتع زیادہ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا صحابہ کو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج قران زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حج قران کا موقع دیا، آپ اپنے ساتھ جانور لے کر آئے تھے۔ لیکن آپ نے بار بار کہا کہ اگر جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر وہ پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آتا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں، مجھے بعد میں معلوم ہوا احرام پہننے کے بعد، اس لیے جو ہے لوگوں کو حکم دیا، لوگوں تم لوگ حج تمتع کرو، اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال عام طور پر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کئی دن وہاں رہنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں پہلے، تو احرام کے بغیر جائیں گے، اور مدینہ میں جا کر رہنے کے بعد پھر مدینہ سے جب مکہ نکلیں گے تب وہاں احرام پہن کر جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کا سفر ڈائریکٹ یہاں سے مکہ ہے، جدہ جا کر جدہ سے مکہ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے احرام یہاں سے پہننا چاہیے، چاہے وہ احرام جو ہے ایئرپورٹ میں پہنے یا فلائٹ میں پہنے، کوئی حرج نہیں، یا گھر میں پہن کر جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت، احرام کی جو نیت ہے وہ جب ٹیک آف ہو جائے، فلائٹ پہ بیٹھ کرنے کے بعد جب ٹیک آف ہو جائے اس وقت وہ لوگ نیت کر لیں لبیک عمرتن، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ احرام سے پہلے کچھ چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ ناخن کاٹ لیں، مونچھ وغیرہ کم کر لیں، بدن کے جو بال نکالنے کے ہیں وہ نکال دیں جی۔ پھر اس کے بعد احرام پہننے سے پہلے غسل کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے غسل کیا تھا۔ اور مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، شیپ کے حساب سے، جیسے قمیص ہے، پینٹ ہے، یا انڈر ویئر ہے، بنین وغیرہ ہے، جو بھی ہے پہن نہیں سکتے۔ بغیر سلا ہوا کپڑا، بدن کی شیپ میں جو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے۔ جی ہاں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اندر انڈر ویئر پہن کر آ جاتے ہیں، اوپر احرام پہن لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو فدیہ دینا پڑے گا، ایک بکری قربانی دینی پڑے گی۔ تو بغیر سلے ہوئے کپڑے، 2 سادے چادروں کو، سفید چادروں کو پہن کر جائیں گے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورت کے لیے اگر غیر محرم لوگ ہیں تو اپنا چہرہ پر نقاب ڈال سکتی ہے، ورنہ جو ہے اس کو اپنے چہرہ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ نقاب نہیں پہنے گی اور ہاتھ میں گلوز نہیں پہنے گی، ساکس پہن سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں عورت گلوز نہیں پہنے گی ہاتھ میں، اور جو ہے نقاب نہیں ڈالے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، احرام کے نام سے ان کو چادر دیتے ہیں یا ان کو برقع دیتے ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے احرام کا الگ خاص کپڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے ڈائریکٹ چہرے پر نقاب نہیں پڑنا چاہیے،
اس طریقے سے کوئی لکڑا یہاں ناک پر رکھ لیتے ہیں. یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے لوگ جاتے تھے, اگر کوئی غیر محرم جاتے تو ہم کپڑا ڈال لیتے تھے, اور اگر غیر محرم نہیں ہے تو ہم اپنا کپڑا جو ہے نقاب اٹھا لیتے تھے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی عورت اگر سب غیر محرم اگر ہیں تو نقاب اپنے سر پر اپنے چہرے پر ڈال لے, اور اگر غیر محرم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے. یہ اس کے لیے یہی اس کا احرام ہے. سر پر, مرد کے سر پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا احرام کی حالت میں, نہ ٹوپی پہنے گا نہ کوئی اور چیز, نہ ہی احرام کا کپڑا سر پر ڈالے گا. سر پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اور احرام پہننے سے پہلے, احرام کی نیت سے پہلے بدن پر خوشبو لگا سکتا ہے, لیکن رنگ والا خوشبو نہیں لگانا چاہیے مردوں کو, رنگ والا خوشبو. جی ہاں, لیکن احرام پہننے کے بعد اس کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. عورت کے لیے گھر کے باہر خوشبو نہیں لگانا چاہیے. ایسی خوشبو جس کی مہک آتی ہو ویسی خوشبو نہیں لگا سکتی, لیکن کلر والا خوشبو اپنے اندر, اپنے کپڑوں میں وہ اندر اپنے بدن پر وہ لگا سکتی ہے, لیکن دوسروں کے سامنے بتا نہیں سکتی. اور جب نیت کرنا چاہے, یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اس کو اس طریقے سے نیت کرنی چاہیے, اللہم لبیک عمرتن, اے اللہ میں عمرے کی نیت سے میں حاضر ہوں. اللہم لبیک عمرتن, دل سے بھی کہے زبان سے بھی کہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی حرج نہیں. اللہم لبیک عمرتن, اے اللہ میں عمرے کی نیت سے میں حاضر ہوں. پھر اس کے بعد یہاں سے وہ تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے, یہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع ہوتا ہے. اور اگر وہ نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد احرام باندھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, یا اگر 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. تو تلبیہ وہ پورے سفر میں وہ کرتا رہے گا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسا کہ میں نے بتایا, حرم کے, مکے کے چاروں طرف 5 جگہیں ہیں کہ حاجی یا عمرہ کرنے والے, حج یا عمرہ کرنے والے جو بھی جائیں گے وہاں سے ان کے لیے احرام پہننا ضروری ہے. مدینے سے آنے والوں کے لیے مکہ مکرمہ کو پہنچنے والے ذوالحلیفہ ایک نامی جگہ ہے جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں, جو مکے سے 450 کلومیٹر دور ہے, ان کا میقات ہے. مدینے سے تقریباً ایک 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور وہاں ذوالحلیفہ کے نام سے بڑی مسجد بھی ہے. اگر کوئی شخص اس میقات سے آ رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتانی اللیلۃ آت من ربی وقال صلی فی ھذا الوادی المبارک. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اس مبارک وادی میں 2 نماز پڑھو, اس مبارک وادی میں نماز پڑھو. تو ذوالحلیفہ کے میقات سے اگر کوئی آ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اگر کوئی جلدی میں ہے وہ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں. اور جو لوگ رابغ سے آتے ہیں, مصر کے جو لوگ آتے ہیں, اور اسی طریقے سے افریقہ وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ رابغ سے آتے ہیں. رابغ مکے سے تقریباً 180 پر 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے, 183 کلومیٹر فاصلے پر وہاں میقات ہے. اور ریاض اور نجد اور قسیم وغیرہ سے جو آنے والے ہیں ان کا جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے, 75 کلومیٹر فاصلے پر. اور یلملم جو یمن سے اور ان کے راستے سے جو آئیں گے ان کے لیے جو ہے یلملم میقات ہے, جو مکے سے 92 کلومیٹر فاصلے پر ہے, 92 کلومیٹر فاصلے پر ہے. اور عراق والوں کے لیے ذات ارخ نامی ایک جگہ ہے جو 94 کلومیٹر فاصلے پر ہے. جو لوگ ان میقات کے اندر رہتے ہیں, مثال کے طور پر جدہ, یہ میقات کے اندر میں آتا ہے. جدے میں اگر کوئی شخص ہے جی, اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہیں سے وہ احرام کا کپڑا پہن کر نکلے گا. مکے میں کوئی ہے اور حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر سے وہ احرام کا کپڑا پہن کے نکلے گا.
احرام پہننے کے بعد حج یا عمرہ کرنے والے پر، محرم پر بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کیا ہیں وہ؟ ناخن اور اپنے بال کاٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے. کبھی کبھی کھجاتے ہوئے ایک گر گیا، ایک بال گر گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن قصدن بال کاٹنا جی یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. سر پر کوئی کپڑا، چادر، کوئی بھی چیز مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ٹخنا چھپانے والی چیز، شو ہو یا یہ کہ ساکس ہو، پہن نہیں سکتا. مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے. عورتیں ساکس پہن سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سلا ہوا لباس کوئی بھی نہیں پہن سکتے. اور جیسا کہ میں نے بتایا، عورتوں کے لیے گلوز نہیں پہنا جا سکتا اور چہرے پر نقاب نہیں پہننا چاہیے، الا یہ کہ غیر محرم ہو تو چہرے پر نقاب پہن سکتی ہے. اور مکے میں کوئی چیز یہ پڑی ہوئی ہے تو گری ہوئی چیز کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ آپ اٹھا کر لے جا کر وہاں جو گمشدہ چیزیں ہیں، لاسٹ آئٹمس کے لیے الگ سے ادارے ہوتے ہیں، آفیسیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر آپ دے سکتے ہیں. لیکن مکے میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لے اور اعلان بھی نہ کرے اور استعمال کرے، یہ جائز نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی حرمت کے لیے بتایا کہ کوئی بھی گری ہوئی چیز کو یہاں نہیں اٹھائی جائے گی، الا کہ کوئی وہ شخص ہو جو جا کر اعلان کرے یا امانت دار لوگوں کے پاس اس کے حوالے کرے. اسی طریقے سے وہاں کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے اور احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا شکار نہیں کیا جائے گا. اور مکے میں احرام یا احرام کی حالت میں رہے یا احرام کے بغیر رہے، کسی بھی شکاری جانور کا شکار نہیں کر سکتے. کبوتر کا وہاں شکار نہیں کر سکتے مکے میں. یہ سب مکے کی خصوصیتیں ہیں. اور محرم کے لیے جائز ہے کہ وہ سونے کے علاوہ کوئی چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے، جائز ہے. گھڑی پہن سکتا ہے، جائز ہے. قرآن کریم سننے کے لیے جی ہیڈ فون رکھتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. چپل پہن سکتا ہے، جائز ہے. چشمہ پہن سکتا ہے. ضرورت ہے، دھوپ ہے اور چھتری رکھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. چھتری رکھ سکتا ہے، سایہ کر سکتا ہے. سر پر ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ڈال سکتا، لیکن جی دھوپ سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال جائز ہے. بیلٹ پہن سکتا ہے جی، چیزوں کو رکھنے کے لیے، پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے بیلٹ پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے کاروں میں، فلائٹوں میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایرانی لوگ جو آتے ہیں، حاجی لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، ایسے کاروں میں جو ہے احرام کی حالت میں جو ہے بیٹھتے، بسوں میں بیٹھتے ہیں جس کا چھت نہیں ہوتا ہے. فلائٹ میں تو آتے ہیں پورا کور ہوتا ہے جی، فلائٹ میں جو آتے ہیں وہ پورا کور ہوتا ہے، لیکن جب بسوں میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چھت اٹھا دیتے ہیں. تو یہ ان کی بدعت اور خرافات میں سے ہے، ان کی جہالت میں سے ہے. اور اگر مار وغیرہ پڑ گئی ہے تو پٹی باندھنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. بچہ اگر احرام کی حالت میں ہے، پیمپر پہنا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، پیمپر پہن سکتا ہے. جی ہاں. اور اسی طریقے سے نہا سکتا ہے، پانی میں ڈوب سکتا ہے، تیر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں. اور اسی طریقے سے اگر سامان سر پر لاد کر جا رہا ہے، سامان ہے، ٹھیک ہے نا، سامان ہے، سوٹ کیس ہے، سر پر رکھا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، ایسی حالت میں جا سکتا ہے. سر پر کپڑا نہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضرورت پر سامان اٹھا کر نہ لے جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن احرام بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے پن احرام میں باندھتے ہیں کہ وہ جو ہے مستقل پہنا ہوا بنایا ہوا لباس جیسا ہو جاتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. احرام چادر کی شکل میں ہونا چاہیے. جی اگر کوئی شخص احرام پہن کر اس پر جی پن لگا لیا، لنگی کی جیسا بنا لیا، جائز نہیں ہے. جی یا اسی طریقے سے پہن کر اوپر جو ہے یہاں ہاتھ کے نیچے سے کپڑا ڈال کر اس میں جو ہے قمیص کے جیسا پن لگا لیا یا بٹن لگا لیا، جائز نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں.
اور آگے ہم عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، احرام کی نیت کرنے کے بعد دیکھیے آدمی جب احرام کا کپڑا پہنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج میں داخل ہو گیا یا عمرے میں داخل ہو گیا، نہیں، احرام میں داخل ہو گیا نہیں. جب تک وہ نیت نہیں کرتا ہے تب تک وہ احرام میں نہیں داخل ہوا. آپ نے کپڑا گھر میں پہن لیا، ہوٹل میں پہن لیا، لیکن میقات میں جا کر آپ کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میقات ذوالحلیفہ، جیسا کہ میں نے کہا مدینے سے جا رہے ہیں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں آپ نے نیت کی، تب آپ کی نیت ہوتی ہے. صرف احرام کا کپڑا پہن لینے سے نیت نہیں ہو جاتی، اس میں ہمیں اپنے دل سے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں. اور میں سب سے پہلے عمرہ کا طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر جو حاجی ہیں وہ سب سے پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو وہ حج کرتے ہیں. عمرے کا جو طریقہ ہے، احرام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ احرام پہننے کے بعد حاجی کو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الحج العج والسج. حج کیا ہے کہ آدمی تلبیہ پڑھتے رہے، غبار آلود رہے اور جا کر اللہ کے نام سے قربانی دے، یہ حج ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیچارے پہلے سے تھکے ہوتے ہیں، رات بھر تیاری میں مصروف رہتے ہیں، جاتے ہیں احرام باندھ کر فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیند لگ جاتی ہے، تلبیہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اور پھر اس کے بعد مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد ان کو عمرہ کرنا پڑتا ہے. تلبیہ کتنے بار پڑھے بھائی؟ تلبیہ بار بار پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چلتے ہوئے اونچی جگہ پر چڑھتے تو تلبیہ کہتے، لوگ ملنے کی جگہ آتے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بار بار پڑھنا چاہیے. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، والملک ساری بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. بندہ یہ بار بار کہتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے. تو تلبیہ بار بار پڑھنا چاہیے. عورتیں اگر مرد نہیں ہیں، غیر محرم مرد نہیں ہیں تو بھی وہ بھی زور سے پڑھیں، ورنہ وہ آہستہ پڑھیں، ان کی آواز جو ہے دوسروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. آدمی اگر میقات پہنچ کر وہاں غسل کرتا ہے پھر احرام کا کپڑا پہنتا ہے تو اور اچھا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہیں سے گھر سے ہی پہن کر جا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ویسے فلائٹ میں عام طور پر حج کی فلائٹوں میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، جو لوگ احرام نہیں پہنے ہیں وہ احرام پہن لیں. لیکن احتیاطاً یہ ہے کہ آدمی جب جدہ جا رہا ہے تو احرام کی حالت میں یا تو گھر میں یا ایئرپورٹ پہنچ کر فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے احرام کی حالت میں آ جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد فلائٹ ٹیک آف ہونے کے بعد وہ نیت کر لے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، احتیاط کی چیز ہے. حاجی جیسے ہی مکہ پہنچیں گے، سنت یہ ہے کہ عمرے کے لیے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا. یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں. اور جب مکہ جائیں گے سامان وغیرہ پورا رکھ کر عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی بھی دروازے سے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. گرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے داخل ہوئے، لیکن آج حرم اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ آدمی اگر ان ساری چیزوں میں اگر پڑے گا تو جو ہے پتہ نہیں اس کو دوسرے جو اہم چیزیں ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائیں گی. لہذا کسی بھی دروازے سے داخل ہو اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائے، لیکن جیسے ہی کعبے پر اس کی نظر پڑے تو تلبیہ کہنا چھوڑ دے. جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے تو تلبیہ کہنا چھوڑ دے. مسجد حرام میں داخل ہونے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے.
مسجدوں میں جو داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، گرچہ کہ بعض علماء نے الگ سے دعائیں لکھی ہیں لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے. آپ یہ عام جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کعبے پر آپ کی نظر پڑی آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہ اکبر، دونوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہا، اور جائے اور جا کر سیدھے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرے. آج کل اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ چومنا مشکل ہے، تو لہذا ہاتھ سے اشارہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ نے چوما، لوگ زیادہ جب ہو گئے تو اپنے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے اپنی لاٹھی کو حجر اسود پہ لگایا، پھر اس کے بعد چوما، اس لاٹھی کو چوما. تو اس طریقے سے کوئی چیز اگر حجر اسود پر پڑ رہی ہے اور آپ اس کو چوم رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو حجر اسود کے برابر کھڑے ہو کر جی بسم اللہ اللہ اکبر اس طریقے سے اشارہ کرے، ہاتھ نہ چومے، اور وہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا. طواف شروع کرتے ہوئے ابھی احرام کا طریقہ کیسے پہننا چاہیے، احرام کا طریقہ بتائیں گے. احرام یہ سادہ چادر ہے، اس چادر کو آپ دیکھ رہے ہیں سادہ چادر، اس چادر کو آپ دیکھیے، اس کو تھوڑا یہ آسانی کے لیے تاکہ آپ جب چلیں یا دوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تھوڑا اس طریقے سے گیپ کر کے ایسا کر لیں. یہ دیکھیے، یہ ایسا رکھ لینے کے بعد پھر اس طریقے سے باندھنے، اور کچھ بھی کوئی بھی طریقے سے باندھ سکتے ہیں آپ، چلنے میں کوئی حرج نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کا جو ہے پوری طریقے سے ستر بھی رہتا ہے. یہ پہننے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو رکھے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا گھما کر جی، اور کیا اس پر چاہے تو آپ بیلٹ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ آسان طریقہ ہے تاکہ آپ کو چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس کے بعد یہ دوسرا چادر، اس چادر کو آپ جی اس طریقے سے رکھیں گے، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں ایسی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، تم میں سے کوئی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھوں پر کچھ نہیں ہے، اس کے کاندھے کھلے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ طواف قدوم میں، طواف قدوم وہ طواف ہے جو آدمی حج یا عمرہ کرنے والا مکہ پہنچ کر سب سے پہلی مرتبہ طواف کرتا ہے، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. قدوم کہتے ہیں عربی زبان میں اریول کو، آنے کو. تو پہنچ کر سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے اس طواف قدوم میں استباء کرنا پڑتا ہے. اس کو استباء کہتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ کے نیچے سے احرام ڈال کر بائیں ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، اس کو استباء کہتے ہیں. یہ کس لیے کیے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکے والوں نے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے درمیان اگریمنٹ ہوا. اگریمنٹ کیا ہوا؟ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے، 1 سال کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کو گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور جب 7 ہجری کو گئے تو مکے کے قریش نے کہا ارے یہ دیکھو یہ مدینے والے، یہ لوگ مسلمان کتنے کمزور ہیں، دیکھو مدینے کے بخار نے ان کو دبلا کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایسا پہنو، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد 3 چکر آپ نے یہ کعبے کا آپ نے 3 طواف کا 3 چکر شروع میں آپ نے اس طریقے سے آہستہ سے ایسے اس طریقے سے آپ نے کیا 3 چکر.
اس کو کہتے ہیں رمل. تو استباع اور رمل یہ ہوتا ہے شروع کے 3 چکر میں. آج کل اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آدمی اتنی تیزی سے جا نہیں سکتا, لیکن آدمی کوشش کرنی چاہیے. جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, استباع کرنے کی کیا ضرورت ہے, رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو کام کرتے تھے وہی کریں گے, آپ کے وفات کے بعد بھی عبادت جیسی کرتے تھے ہم ویسی ہی کریں گے, ہم بدلیں گے نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا اور اس پر عمل کرنا, یہ ہر مومن کا جو ہے جذبہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آدمی اپنے, اگر عورتیں اپنے ساتھ ہیں تو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اپنے احرام میں رہیں گے, اپنے کپڑوں میں رہیں گی, برقعوں میں رہیں گی. تو آہستہ آہستہ اپنے عورتوں کو ساتھ ہی رکھ کر جی وہ اس حالت میں جو ہے ایسے اپنی جگہ ہی آہستہ آہستہ چلے. یہ رمل کہتے ہیں اور یہ جو ہے احرام کا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص طواف کے پورے چکر میں استباع کرتا ہے, یعنی احرام کا کپڑا اپنے بغل کے نیچے ڈال کر رکھتا ہے, تو کوئی حرج نہیں, پورے کر سکتا ہے. جی ہاں, لیکن نماز کا وقت اگر ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کاندھوں پر جو ہے کپڑے ڈال لیں اور نماز کی حالت میں کاندھے کھلا نہ رکھیں. طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ کعبہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو کونا ہے اس کونے پر حجر اسود ہے, اور یہ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, یمن کی طرف والا کونا, اور ادھر طرف جو ہے حتیم ہے, ہم بتائیں گے انشاءاللہ, جس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. جی گول. تو آدمی یہاں سے طواف شروع کرے گا چکر لگاتے ہوئے, پھر یہاں آئے گا تو ایک طواف ختم ہوگا, ایک چکر اس طریقے سے پورے کعبے کا. یہاں سے جب شروع کریں گے, جیسا کہ میں نے کہا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں گے, اور راستے میں ذکر الہی, دعا, قرآن کی دعا, اپنی طرف سے دعا, کوئی بھی دعا آپ پڑھتے ہوئے جائیں. جی ہاں, بعض علماء نے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چکر کے لیے دعا الگ بنائی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. پہلے چکر کے لیے ایک دعا, دوسرے چکر کے لیے دعا, تیسرے چکر کے الگ دعا. ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے, بلکہ جو دعائیں ہیں وہ جو ہے کوئی بھی دعائیں, قرآن اور حدیث کی جو دعائیں چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دعاؤں کے آداب میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اللہ کی تعریف کرنا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, پھر اپنی ضرورت کی چیزیں. طواف کرتے ہوئے ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن طواف کی حالت میں, وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے. طواف کرتے ہوئے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے. اور اگر عورت کو ماہواری آ گئی جی, تو ایسی صورت میں وہ طواف نہیں کرے گی, وہ انتظار کرے گی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. پاک ہو کر غسل کرنے کے بعد جی وضو کر کے وہ طواف کرے گی, اسی وقت جو اپنا کام کرے گی. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جی ذکر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے, مکہ پہنچ کر ماہواری آ گئی, عمرہ نہیں کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں آپ دیکھیں گے ایک ایک واقعہ ایک ایک صحابی کے ساتھ. کیوں؟ امت کے لیے, یہ پوری امت کے لیے نمونہ ہے, ایک ایک واقعہ ایک ایک صحابی کے ساتھ, تاکہ سارے مسائل واقع ہو جائیں, سارے مسائل معلوم ہو جائیں. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج وغیرہ سب کر لیتی ہیں, حجت یہ طواف وداع باقی ہے, آخری طواف جو کیا جاتا ہے مکہ چھوڑنے سے پہلے, ان کو جو ہے حیض آ جاتا ہے, ماہواری آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حج جو طواف حج یا حج زیارت جس کو کہتے ہیں, طواف زیارت جو کہتے ہیں, یہ ہو گیا آپ کا؟ کہا ہو گیا. تو چلو ضرورت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ, یہ سارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے ایک ایک صحابی کے ساتھ ایک ایک واقعہ. کسی کا شکار کا واقعہ ہو گیا, کسی کا دوسرا واقعہ ہوا,
یہ ایک حج میں سارے مسائل الحمدللہ دکھا دیے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت وہ طواف نہیں کر سکتی، اور اگر کسی طواف کرتے ہوئے کسی کا وضو اگر ٹوٹ گیا تو اس کو چاہیے کہ جائے اور وضو کر کے دوبارہ وہ جتنا طواف چکر لگایا ہے وہ تو الحمدللہ باقی چکر وہ پورا کرے. نماز کی اگر ضرورت پڑ گئی، وہ چکر لگا رہا ہے تو جس جگہ کھڑا ہے اسی جگہ وہ نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد اپنا طواف وہ کنٹینیو کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اور طواف کسی بھی فلور میں کر سکتے ہیں، گراؤنڈ فلور میں، فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں. طواف کرتے ہوئے اگر کسی کو شک ہو گیا میں یہ چکر جو لگا رہا ہوں دوسرا چکر ہے یا تیسرا چکر ہے، تو ایسے موقع پر جس پر یقین ہے اس کو بنیاد بنائے. کس پر یقین ہے؟ دو چکر پر، دوسرے چکر پر یقین ہے کہ دو تو ہو گئے، تیسرے کے بارے میں ہمیں شبہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب چلو تیسرا کریں گے. 4 چکر کیا میں نے، 5 چکر کیا، شک ہے. 4 کے بارے میں یقین ہے، 5ویں چکر کے بارے میں ہمیں شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو 4 سمجھ کر کیا کرنا، 4 میرا پورا ہوگا، یہ 5واں چکر ہے. اس طریقے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں اس جگہ جب پہنچتے رکن یمانی حجر اسود کے پیچھے کا جو رکن ہے، اس رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے مسا کیا، کارنر کو. یہاں آپ ہاتھ لگا کر چومیں گے، اگر نہیں ہوا تو جو چیز ہاتھ اس کو ڈائریکٹ چومیں گے یا ہاتھ لگا کر چومیں گے، یا نہیں تو اشارہ کریں گے. لیکن اس جگہ پر ہاتھ سے صرف مسا کریں گے. اگر نہیں مل رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اشارہ نہیں کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے وہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کثرت سے آپ نے یہ دعا پڑھی، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک. تو 7 چکر میں اسی طریقے سے ہوگا. 7 چکر جب پورے ہوں گے، یہاں آپ پہنچیں گے تو آپ کا طواف پورا ہو گیا، آپ کا طواف پورا ہو گیا. اس میں دوسروں کو دھکے دینا، بعض لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے ایسا دھکا دیتے ہیں، لوگوں کو ڈھکلتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں موقع ملا، کوئی ثواب کمانے کے لیے حرام چیز کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. تو لہذا آپ اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے گزریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں. سات چکر جیسے ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد حاجی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم جو رکھا گیا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد بنائی، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں نماز پڑھے 2 رکعت. لیکن اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو مکے میں یا حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مسجد حرام میں کہیں بھی، مشرق مغرب شمال جنوب، مسجد حرام میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں جب بھی آپ طواف کریں گے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. سورج غروب ہونے کے وقت، زوال کے وقت، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ الحمدللہ مکے کے ساتھ اس کی ایک خصوصیت ہے. اور اس 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں. چکر لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حتیم ہے، سفید جو دیوار ہے، گول دیوار، یہ پورا حصہ کعبے کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص طواف کرتے ہوئے اس کے اندر چلا گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا. طواف باہر سے ہونا چاہیے، کعبے کے باہر سے. اگر کوئی طواف کعبے کے اندر اگر چلا گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا. ہاں، آپ چکر لگانے کے بعد کبھی بھی جا کر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس میں نماز پڑھنا کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ کعبے کا حصہ ہے وہ. لیکن طواف کرتے ہوئے بیچ میں سے نہیں جانا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں.
پھر اس کے بعد یہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے صحیح کرنے کے لیے. مروہ الحمدللہ آج کل تو 3 فلور بنائے گئے ہیں, کسی بھی فلور میں آپ جا کر جو ہے صحیح کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے جیسے ہی آپ مروے کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر پہلے کیا ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. اور اگر کوئی شخص صفا جائیں گے, اچھا صفا, پہلے صفا جائیں گے تو صفا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. اگر آپ پہلے ایک گراؤنڈ فلور میں کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ بعض حصوں میں کعبے کو دیکھ سکتے ہیں, صاف طور پر نظر نہیں آتا ہے لیکن بعض جگہوں پر کھڑے ہوں گے تو کعبے کو دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. توحید کے کلمات جی. اور آپ نے اس کے درمیان آپ نے دعائیں کی. یہاں کھڑے ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں صفا کی پہاڑی پر, پھر اس کے بعد نیچے اتر کر مروہ چلے جاتے ہیں, پھر مروہ سے صرف چکر لگاتے رہتے ہیں بس. نہیں, یہاں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ دعائیں پڑھنی ہیں, پھر اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں. جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا. یہ سب دعا مانگنے کی جگہ ہے. اور ایسے مبارک مقامات میں جا کر آدمی جہالت اور غفلت برتتا ہے تو اس کی بےخوفی ہے, بدنصیبی ہے. تو لہٰذا جائے تو وہاں اطمینان سے کھڑے ہو کر دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کہی ہیں وہ دعائیں کرے. جی ہاں, لا الہ الا اللہ آپ کے کلمات میں دیکھیے, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. وہ اکیلا اللہ تعالیٰ, اسی کی تعریف ہے. وہ اکیلا پروردگار ہے, معبود برحق ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور ساری کفر کی طاقتوں کو اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے شکست دی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تقریباً 23 سال محنت کرنے کے باوجود, اتنی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود اپنی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. آپ نے کہا اس اکیلے اللہ کی تعریف ہے جس نے ساری کفر کی طاقتوں کو شکست دیا. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہاں پہنچ کر صفا کی پہاڑی پر سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد وہاں سے اترے اور اتر کر 2 علامتیں ہیں جہاں پر گرین لائٹ لگائی گئی ہے. ان 2 گرین لائٹ کے درمیان جو ہے مرد کو تھوڑا دوڑنا چاہیے. وہ پورا راستہ گرین ہے ابھی. اچھا, ابھی جو ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارے سیکریٹری صاحب IRGC کے وہ عمرے کے لیے گئے تھے ماشاءاللہ رمضان میں, تو بتا رہے ہیں کہ پوری جگہ گرین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک گرین ہے اس جگہ پر مردوں کو دوڑنا چاہیے. اگر بھیڑ ہے دوڑ نہیں پاتے ہیں یا اپنے ساتھ عورتیں ہیں تو دوڑنے کی تو نقالی تو کم از کم کریں. جی اپنی جگہ ہی جو ہے گویا دوڑ رہے ہیں. کہاں تک؟ گرین لائٹ تک. اور پھر اس کے بعد مروہ کو جائیں اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں سے تو کعبہ نظر نہیں آتا ہے جی, لیکن وہ دعائیں جو کرنے کی ہے وہ دعائیں کریں گے وہاں پر اور اپنے لیے دعائیں کریں گے جی. پھر اس کے بعد وہاں سے پھر اتر کر آئیں گے. صفا سے لے کر مروہ تک سعی کا 1 چکر, پھر مروہ سے سعی تک دوسرا چکر جی. صفا مروہ اس طریقے سے, اگر یہ کعبہ ہے تو ادھر صفا ہے اور ادھر مروہ ہے. آپ عمرہ کرنے کے طواف کرنے کے بعد ڈائریکٹ سیدھے چلتے ہیں صفا کی طرف, صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, مروہ جاتے ہیں. پھر مروہ ختم کرنے کے بعد پھر مروہ سے صفا کی پہاڑی پر آتے ہیں.
وہاں جب آئیں گے تو ویسے ہی دعائیں کریں گے جیسے پہلے کیے تھے. جب جب آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچیں گے دعائیں کریں گے, جب جب مروہ کی پہاڑی پر پہنچیں گے دعائیں کریں گے. اس طریقے سے آپ کا 7 چکر ہوا. صفا سے مروہ 1, مروہ سے 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7واں چکر کہاں ختم ہوتا ہے؟ مروہ پر ختم ہوتا ہے. 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے. دعائیں وغیرہ وہاں سے کرنے کے بعد آپ جو ہے بال بنانے کے لیے جائیں گے. اور مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ پورے سر کا بال جو ہے منڈھائیں, زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ منڈھانے والوں پر رحم فرما, جی حلق کرنے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ جو ہے جی جو کم کرتے ہیں, بالیں جو کم کرتے ہیں, منڈاتے نہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی منڈانے والوں کے لیے. 4تھی مرتبہ آپ نے دعا کی بال کم کرنے والوں کے لیے. بال جو کم کرنا ہے وہ پورے سر سے کم کرنا ہے, پورے سر کا ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا بال پکڑ کے وہ عورتوں کو جیسا چوٹی میں کرتے ہیں نا ویسا کرتے ہیں. یہ عورتوں کا حکم ہے کہ عورتوں کے لیے کیا کریں گے, چوٹی کا کنارہ پکڑ کر تھوڑا سا ایک بالش اتنا سا آپ کٹ کریں گے, وہ کافی عورتوں کے لیے. لیکن مردوں کے لیے جب کم کریں گے تو پورے سر کا بال جو ہے کم کرنا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے احرام, اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور آپ کے لیے آپ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں, نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. کوئی چیز آپ پر حرام نہیں ہے. احرام کے پہننے کے بعد جو چیزیں حرام ہو گئی تھی, خوشبو لگانا, بیوی سے ملنا, شادی کرنا, یہ ساری چیزیں اب حلال ہو گئیں کیونکہ آپ کا احرام نکل گیا. لیکن اگر کوئی شخص قران کر رہا ہے, حج قران, تو عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا. وہ 10ویں تاریخ کو صرف جو ہے 10ویں تاریخ کو عید کے دن مینا میں پہنچنے کے بعد, جی کنکری مارنے کے بعد آخری شیطان کو, پھر اس کے بعد قربانی دینے کے بعد وہ جو ہے بال جب بنانے کے بعد حلال ہوگا. اس سے پہلے وہ حلال نہیں ہوگا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہمارا کام عمرہ ہو گیا, عمرہ ہونے کے بعد حاجی کے پاس صرف اور صرف عام عبادتیں ہیں. اور اگر کوئی شخص مسجد ذوالحلیفہ جا کر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ طواف کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, باپ کے نام سے, چچا کے نام سے, دادا کے نام سے, سب کے نام سے جی طوافیں کرتے رہتے ہیں, عمرہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بدلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ طواف زیادہ کریں, کیونکہ آپ کے آنے جانے میں جتنا وقت لگے گا اس میں کم از کم 2-4 طواف کر سکتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ طواف زیادہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اگرچہ کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ بدعت تو نہیں ہے, جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فتویٰ یہ ہے کہ چاہے تو کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے طواف زیادہ سے زیادہ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. 8ویں تاریخ کو, اور آج کل جو ہے پہلے ہی لے کر نکل جاتے ہیں, بھیڑ ہوتی ہے تو ٹریفک سے ڈرنے کے لیے, بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ 7ویں تاریخ کو, کبھی 6 تاریخ کو بھی حاجیوں کو لے کر نکل جاتے ہیں اپنے اپنے جی ہوٹلوں سے لے کر نکل. جب آپ مینا کے لیے جائیں تو دوبارہ کیا کریں گے, آپ اپنے ہوٹل میں احرام پہن کر کیا کریں گے, وہاں سے آپ مینا کے لیے جائیں گے, احرام کی حالت میں جائیں گے, کیونکہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ اس سے پہلے جو حکم تھا کہ آپ خوشبو وغیرہ جو لگانا چاہیں وہ پہلے لگا لیں, لیکن احرام کے بعد خوشبو لگانا, ناخن کاٹنا, سر کے بال کاٹنا, جی بیوی سے ملنا, جی نکاح کرنا, نکاح کرانا, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, کیونکہ آپ دوبارہ احرام میں آ گئے, حج کے احرام میں. تو لہذا جو بھی کرنا ہے وہ احرام سے پہلے کر لے, اور جب احرام کے لیے احرام پہننا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں, جیسا کہ آپ نے عمرے کے لیے کیا تھا. بال نکالنا جائز نہیں ہے, جی بال بنانا بغل وغیرہ سے دوسری جگہ سے بال جائز نہیں ہے, ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے, خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. صابن, ایسا صابن استعمال کریں جس میں زیادہ خوشبو نہ ہو, ایسا صابن استعمال کریں نہاتے ہوئے جس میں خوشبو نہ ہو, ایسا صابن استعمال کر سکتے ہیں جی. اور احرام کا کپڑا ضرورت پر بدل سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں.
شرط کیا ہے کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں. لیکن آپ ایک سے دو کپڑے رکھے ہوئے ہیں, ایک میلا ہونے کے بعد دوسرا بدل رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, پہن سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. جی ہاں, آپ سوتے ہوئے جو ہے بلینکٹ اوڑھ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھنڈ زیادہ ہے, اپنے اس پورے جسم پر جو ہے آپ بلینکٹ اوڑھے ہوئے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ اٹھنے کے بعد جو ہے سر پر آپ کپڑا ڈال نہیں سکتے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. جیسا کہ میں نے بتایا, یہ سارے احکام کو سیم جس طریقے سے احرام عمرے کے وقت جو حالات تھے, بالکل وہی حالات جو ہے حج کے لیے بھی ہونا چاہیے. احرام پہن کر ڈائریکٹ آپ کیا کریں گے؟ مینا کی طرف جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو چاشت کے وقت میں آپ گئے. 8 تاریخ کو چاشت کا وقت مطلب تقریباً سمجھ لیجئے 9-10 بجے آپ نکلے, اور جاتے ہوئے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا ہے آپ احرام پہن کر مینا جانا ہے تو عمرہ طواف کر کے جانا ہے. نہیں, طواف شرط نہیں ہے. طواف شرط نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے. اپنی جگہ سے آپ وہاں سے نکلیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جانا ہے طواف کرنا ہے پھر وہاں سے نکلنا ہے. نہیں, اپنے ہوٹل سے آپ جی ایسے ہی نکل سکتے ہیں احرام کی حالت میں, کوئی حرج نہیں ہے. مینا پہنچے. مینا پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں تاریخ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت, عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت, فجر کی نماز فجر کے وقت میں 2 رکعت, 5 نمازیں آپ نے پڑھی. 8ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی حاجی 8ویں تاریخ کو مینا نہیں پہنچ سکا, ڈائریکٹ وہ عرفات کو آ رہا ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. عرفات کے میدان کو اگر وہ پہنچ گیا 9ویں تاریخ کو تو انشاءاللہ اس کا حج پورا ہو گیا. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ وہاں ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. 8ویں تاریخ کو مینا میں ہر نماز اس کے وقت میں. باقی سنت وغیرہ آپ پڑھیں, سنت موقعہ جو نماز ہے وہ پڑھنا چاہیے, اور تلبیہ کہتے رہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تلبیہ پڑھتے جائیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد عرفہ کے میدان کے لیے وہاں سے نکلے, اور 9ویں تاریخ کو آپ جی تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفہ کے میدان میں پہنچے. عرفہ کے میدان سے پہلے بطن عرنا نامی ایک جگہ ہے, وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہاں آپ نے جی قیام کیا, ظہر اور عصر کی نماز آپ نے وہاں پڑھی. اسی لیے عرفہ کے میدان میں جو مسجد ہے جس کا نام مسجد نمیرہ ہے, مسجد نمیرہ, اس میں خطیب صاحب جو خطبہ دیتے ہیں, مسجد کا تقریباً آدھا حصہ بطن عرنا میں ہے, عرفہ کے میدان میں نہیں ہے, اور آدھا حصہ عرفہ کے میدان میں ہے. مسجد میں وہ لکھا ہوا ہے, بورڈ لگائے گئے ہیں کہ یہ عرفہ کا میدان ہے, یہ عرفہ کا میدان نہیں ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے. لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے ظہر کی نماز عصر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں نماز پڑھی, اور وہاں سے اس کے بعد سے عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے عرفات کے میدان میں, جو کہ سب سے اہم ہے. عرفہ کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحج عرفہ, حج جو ہے عرفہ میں ٹہرنے کا نام ہے. حج عرفہ میں ٹہرنے کا نام ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹینٹ میں رہیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے, لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, اور عبادت اور ذکر الہی اور دعائیں اس سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں. ارے فلاں دوست کے پاس ملنے جانا ہے, فلاں صاحب کے پاس, یہ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے آئے ہیں. جی ایسے دن یہاں پہنچ کر آپ ادھر ادھر آپ مصروف رہیں, یہ بےوقوفی کی بات ہے. لہذا آپ اپنے گروپ میں ساتھ رہیں, کبھی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں, اور ساتھ رہ کر عبادت میں مصروف رہیں. ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ظہر کے نماز میں پڑھی, ظہر کے وقت میں پڑھی, اور پھر وہاں سے جی آپ نے ذکر میں آپ اپنے آپ مصروف کر لیا.
آپ جبل الرحمہ جو جگہ ہے وہاں پر عرفات کے میدان میں آپ نے وہاں قیام کیا. آپ نے کہا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں, عرفے کا میدان پورے کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے, بطن ارنا میں مت ٹھہرو. آپ نے حکم دیا بطن ارنا میں مت ٹھہرو, لیکن یہاں ٹھہرو عرفہ کے میدان میں. آپ نے صرف نماز پڑھی اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا تھا عرفہ کے دن. جی تو لہذا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جو ہے شبہ کرنے لگے اس وقت صحابہ کے روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں. تو ایک صحابی عورت نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیجتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں. تو صحابہ نے جب دودھ بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران دودھ پیا, بتانے کے لیے کہ روزے سے نہیں ہے. اور آج بھی جو ہے خطیب بیچ میں کچھ پیتا ہے, پانی دیتے ہیں, دودھ دیتے ہیں, وہ خطبے کے دوران وہ پیتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کو بتانے کے لیے. جی ہاں, تو یہاں پہنچ کر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اس اختلاف میں پڑ جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہم ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کی نماز ہم عصر کے وقت میں پڑھیں گے, اور ظہر کی نماز 2 رکعت نہیں بلکہ ہم 4 رکعت پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آسانی ہے. جی حج ایک سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں میں مکے والے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں آنے کے بعد مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں مکے والوں اپنی نماز پوری کرو, ہم سفر مسافر ہیں. آپ نے نہیں کہا, ہرگز نہیں کہا آپ نے. حج ایک سبب ہے. علماء احناف کے پاس یہ ہے کہ سفر ہی کی وجہ سے آپ نے قصر کیا, حج کو آپ نے سبب نہیں بنایا. تو علماء احناف کی نظر میں جی جو لوگ 20 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں, 18 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں, ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے, وقت پر پڑھیں گے, جمع نہیں کریں گے. اور خواہ یہ جھگڑا, کیمپوں میں جھگڑا, یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنت ہمارے لیے بہتر ہے. تو لہذا کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے جیسے آپ نے نماز پڑھی, آپ نے عرفہ کے میدان میں ظہر کی اور عصر کی 2 رکعت ظہر کے وقت میں پڑھی. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت آپ نے عشاء کے وقت میں جا کر پڑھی. مغرب سے نکلے, مغرب ہونے کے بعد عرفہ کے میدان سے, لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم ہو گیا, وہاں جا کر آپ نے پڑھی. اور باقی نمازیں وقت پر پڑھی آپ نے مینا میں, ہر نماز وقت میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. عرفہ کا میدان سب سے اہم ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ یہ دعا ہے کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. لوگ جہالت میں پنسورا لے جا کر وہاں پڑھتے ہیں جس میں شرک کی دعائیں ہیں. پنسورا کے نام سے, جو 5 سوروں کے نام سے بہت ساری ایسے جنوں کی نامیں ہیں, شرک کی دعائیں ہیں. اگر دعا کی کتاب, صحیح دعا کی کتاب خریدنی ہے تو آپ جو ہے شیخ دکتور سعید وحف القحطانی کی کتاب جی الاذکار العدیہ من الکتاب والسنہ, قرآن و حدیث کی دعائیں موجود ہیں. اسی طریقے سے حصن المسلم میں آخر میں عام دعائیں موجود ہیں. حج کے موقع پر کیا دعا کر سکتے ہیں وہ کتاب حصن المسلم میں موجود ہے. ایسی جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی وہ دعا کریں, ایسی دعا مت کریں جو نعوذ باللہ جس کی وجہ سے آپ کا حج بیکار ہو جائے. اور عرفے کے دن زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس کو کسی بھی دن اپنے آپ کو کوستے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ کسی بھی دن بدر کے بعد نہیں دیکھا گیا جتنا عرفے کے دن دیکھتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے اتنے لوگوں کو میں گمراہ کر کے رکھا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا, آج اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا. حاجی عرفے کے میدان میں جی ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک وہاں رہیں گے, نکلنا نہیں چاہیے باہر, عرفہ کے میدان میں رہنا ہے. مغرب کے بعد ہی وہاں سے جو ہے آپ نکلیں گے, مزدلفہ جائیں گے, اور مزدلفہ پہنچ کر جیسا کہ میں نے کہا جی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. اور اگر کسی کو مزدلفہ پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو گئی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ٹریفک کبھی ادھر بھیج دیا کبھی ادھر بھیج دیا. ایک سال ایسا ہوا کہ لوگوں کو جو ہے عرفات سے وہ ٹریفک کنٹرول جو انسپیکٹر تھا وہ بیچارہ وہ کنٹرول نہیں کر پایا, لوگوں کو طائف بھیج دیا. اگر کوئی ایسا ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے جی آدھی رات ہونے سے پہلے جس جگہ پر ہیں اسی جگہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں, کیونکہ عشاء مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات ہے. آدھی رات کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اگرچہ کہ دوسرے علماء کے پاس فجر تک ہے, لیکن صحیح قول کے مطابق آدھی رات کا وقت ہے. تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے, اور جی جن کے ساتھ عورتیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تک وہاں قیام کیا مزدلفہ میں, اور مزدلفہ میں قیام کر کے آپ جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سو گئے, آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن بعض امہات المؤمنین نماز پڑھتی تھی, جی نماز پڑھتی تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ سو گئے. بعض امہات المؤمنین نماز پڑھتی تھی, اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں, نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. فجر کی نماز وہاں آپ نے پڑھی. فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا پڑھنی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ واجب ہے, واجب. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا حَفَظْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے, کہ جب تم عرفات سے نکلو تو جو ہے مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. تو یہاں مشعر حرام میں مزدلفہ میں جو لوگ مرد حضرات ہیں, اگر ان کے ساتھ بیوی بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کھڑے دعا کریں, سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مینا کے لیے نکلیں. لیکن اگر عورتیں ساتھ ہیں, بیوی بچے ہیں, عورتیں اگر ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مینا جائیں, کنکری ماریں. آخری شیطان کو جو مکے سے قریب ہے اس کو کنکری مارنے کے بعد پھر وہاں سے جی اپنا بال وغیرہ بنا کر یا اس کے بغیر بھی آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں, ڈائریکٹ جا کر طواف کر لیں, طواف حج, اور اس کے بعد سعی کر لیں, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مینا میں آ جائیں گے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے ساتھ عورتیں ہیں اور بچے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بس میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, کچھ عورتیں ہوتی ہیں, جیسا کہ ہم لوگ ایک ٹرپ میں گئے تھے تو جو ہے کسی کی دوسروں کی عورتیں تھیں, تو وہ جو ہے کہا کہ جتنے بس والے ہیں سب کے لیے جائز ہے. پھر اس کے بعد مینا میں لے کر چھوڑ دیے ہم لوگوں کو لے جا کر. بعد میں ہم لوگ واپس آئے, دوبارہ مزدلفہ ہم لوگوں نے قیام کیا, پھر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ گئے. تو ایسی کوئی اگر صورت ہے, جی بعض عورتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, فیملی والے اگر جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں, لیکن سارے لوگ اگر ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پوری رات گزار کر فجر نماز پڑھ کے مزدلفہ سے وہاں سے ہم نکلیں. 10ویں تاریخ کو بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے حاجی کے پاس. مزدلفہ سے مینا پہنچ کر سب سے پہلے آخری جو جمرہ ہے, جو آخری شیطان جس کو کہتے ہیں, اس کو جو ہے 7 کنکریاں ماریں گے. کنکری آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, چنے کے دانے کے برابر, جو بڑے چنے ہوتے ہیں موٹے چنے اتنے جو ہے اس کے برابر کنکری کو اٹھائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایاکم والغلو, غلو کرنے سے بچو. بعض لوگ کیا ہے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں, چپل اٹھا کر مارتے ہیں, شیطان ان پر ہنستا ہے, کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے. شیطان وہاں کہاں ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم جو ہے کنکریاں ماریں. ایک ایک کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شخص 7 کنکریاں اٹھا کر ایک ساتھ مار دیا, ایک کنکری کا حساب ہوا. پھر اس کے بعد اس کو الگ الگ ایک ایک کنکری 7 کنکری مارنی ہے. کنکری مارنے کے بعد جی وہ قربانی دے گا, بال بنائے گا, پھر اپنے اچھے کپڑے پہن کر جو ہے دوبارہ کہاں جائے گا؟ مکہ جائے گا, تاکہ مکے میں وہ طواف حج یا اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں, طواف کرے گا, سعی کرے گا, پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہ رات گزارنے کے لیے مینا میں آ جائے گا. اگر کوئی حاجی حج قران کر رہا ہے, حج قران کون سا ہے؟ جس میں احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے بعد رہتا ہے, احرام کھولتا نہیں ہے, احرامی کی حالت میں رہتا ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صرف طواف کرے گا. اگر وہ پہلے صحیح کر چکا ہے تو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں.
حج قران والوں کے لیے. لیکن حج تمتع کرنے والوں کے لیے جنہوں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیا, ان کے لیے عمرے کے ساتھ جیسا صحیح ہوا ہے حج کے ساتھ الگ صحیح ہونی چاہیے. حج کرنے طواف کرنے کے بعد حج کے لیے حج کی صحیح الگ سے ہونی چاہیے. طواف کریں گے, صحیح کریں گے, پھر اس کے بعد میں وہ آئیں گے. اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو یہ طواف نہیں کر سکا, 11ویں کو کر سکتا ہے, 12ویں کو کر سکتا ہے, اپنے مکہ چھوڑنے سے پہلے کبھی بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے. اور اگر کیونکہ یہ طواف اور طواف حج اور طواف صحیح حج جو ہے یہ حج کے ارکان میں سے, پلرز میں سے ہے. اگر کوئی حاجی, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بھیڑ ہے چھوڑ کے آ جاتے ہیں, بھیڑ تھی بہت زیادہ میں نہیں کر پائی واپس آ گئی. غلط. ان کا حج پورا نہیں ہوا, انڈیا سے ان کو جانا پڑے گا اور جا کر طواف کرنا پڑے گا, اس کے بغیر ان کا حج پورا نہیں ہوگا. اب یہاں پر واپس آنے کے بعد مینا میں حاجی کے پاس صرف جو ہے 2 کام رہ جاتا ہے, 11ویں رات, 12ویں رات اور 13ویں رات مینا میں رہنا, اور سورج کے زوال کے بعد, زینت کے بعد, جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, زینت کے بعد 3 جمرات جس کو 3 شیطان کہتے ہیں, تینوں جگہ کنکری مارنا, 7 کنکریاں مارنا, صرف یہ کام رہ جاتا ہے. اور بعض لوگ کنکری کے لیے پتہ نہیں دھوتے ہیں, اس کو خوشبو لگاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے اٹھانا ضروری ہے. کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اور جمرات کے جو 3 فلور ہیں, 3 فلور میں کہیں بھی مار سکتے ہیں. اس میں جو دائرہ ہاؤس جو بنا ہوا ہے اس میں گرنا ضروری ہے, پلر پر کنکری لگنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس ہاؤس میں اگر گر گیا, کنکری گر گئی تو کافی ہے. تو 7 کنکری, جی اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلا جو مینا کے قریب, سب سے پہلے مینا میں جو جمرہ ہے, جو شیطان ہے, چھوٹا شیطان اس کو کہتے ہیں, اس کو ماریں گے. اور اس کو مارنے کے بعد یہ اگر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جمرہ ہے تو اس کے دائیں طرف کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر آگے جائیں گے, آگے دوسرا بیچ والا جمرہ ہے, وہاں جا کر کنکری ماریں گے اور بائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں گے. پھر اس کے بعد آخری جمرہ ہے, تیسرا جمرہ جو مکے سے قریب ہے, کنکری ماریں گے 7 کنکریاں. پھر اس کے بعد اس میں وہاں کوئی دعا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بغیر نکل گئے تھے. یا 11ویں تاریخ کو کرنا ہے, 12ویں تاریخ کو کرنا ہے. کنکری مارنے کا افضل وقت سورج زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے. اور اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے تک نہیں مار سکا تو بعد میں بھی مار سکتا ہے, رات بھر بھی مار سکتا ہے, جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص کنکری مارا ہے اپنی طرف سے, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف سے کنکری مارنا چاہتا ہے, تو پہلے شیطان کو اپنی طرف سے کنکری مارنے کے بعد جس کی طرف سے کنکری مارنا ہے اس کو کنکریاں مارے گا. یہ نہیں کہ تینوں کو کنکری مارنے کے بعد دوبارہ آئے گا پھر دوبارہ ایک کو مارے گا, ایسا نہیں ہے جی. ایک کنکری مار دیا اپنی طرف سے, پھر اس کے بعد جن کی طرف سے مارنا ہے ان کی طرف سے مارے گا. اس طریقے سے یہ تینوں کنکریوں کو مارے گا. اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے اور صحیح کرتے ہوئے جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا طواف میں کر لوں, چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پہلا طواف میں کر لوں, پھر اس کے بعد بچے کی طرف سے پھر چکر لگاتے ہیں. نہیں, آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے, آپ اٹھائے ہوئے ہیں, طواف کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے, جی آپ کی بھی نیت اس کی بھی نیت, دونوں کی نیت کے ساتھ کیا کریں گے آپ جو ایک چکر لگائیں گے وہی آپ کا طواف ہو گیا. اپنے لیے الگ چکر, پھر بچے کو اٹھا کر الگ چکر نہیں. اسلام الحمدللہ اتنا جو ہے جی ظلم نہیں کرتا ہے, اللہ کے کرم سے بہت ہی آسان دین. تو 11ویں تاریخ کو 12ویں تاریخ کو جیسا کہ میں نے کہا رات میں قیام کرنا ہے مینا میں, پھر اس کے بعد کنکری مارنا ہے تینوں شیطان کو. اور اگر آپ 12ویں تاریخ کو اگر نکل جانا چاہتے ہیں, جیسا کہ عام طور پر حاجی لوگ نکل جاتے ہیں 12ویں تاریخ کو, میرے خیال میں
4 या 5% या उससे भी कम लोग रहेंगे जो 13वीं तारीख को भी रात में रुकते हैं और 13वीं तारीख को कंकर मारने के बाद जाते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया लिमन इत्तका फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि, अगर कोई शख्स 2 दिन में अगर जल्दी करके अपना काम खत्म करके जाता है कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, और अगर कोई रुकता है 13वीं तारीख को भी तो कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तका, ये किसके लिए है? जो तकवा इख्तियार करता है। 13वीं तारीख को रुकने वाला गोया तकवा और परहेजगारी वाला आदमी है। सुभान अल्लाह। आज 97% हाजी लोग जो है पूरा कैंप खत्म करके पूरा सब कुछ खत्म करके चले जाते हैं, बहुत कम जी 13 तारीख को रहते हैं, जो कि नबी करीम साहब की सुन्नत है। अगर कोई शख्स 12 तारीख को जाना चाहता है तो यह है कि सूरज गुरूब होने से पहले वो मीना से निकल जाए, और अगर वो मीना में रहा सूरज गुरूब हो गया तो उसके लिए 13 तारीख को भी वहां रहना है, रात गुजारना है, फिर उसके बाद 13 तारीख की कंकड़ी मारकर वहां से निकलना है। मीना से जब आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हज पूरा हो गया। सिर्फ उसका एक काम बाकी रह गया है कि वो अपनी बस्ती को जाने से पहले जब उसका सफर है तवाफे विदा करे। तवाफे विदा करने के बाद वो अपनी बस्ती के लिए रवाना हो सकता है। ये बिल्कुल आखिरी वक्त में होना चाहिए। सामान वगैरह पूरा बांध कर पूरा रेडी हो गया जी, निकलना बाकी है, 1-2 घंटा बाकी है, आए तवाफ कर लिए, फिर उसके बाद गए, फिर उसके बाद बैठकर वहां से निकल गए। तवाफ विदा का इस तरीके से शक्ल है। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई औरत तवाफ हज के बाद या तवाफ ज़ियारत के बाद जी अगर उसका हैज आ गया, माहवारी आ गई तो कोई हरज नहीं, ऐसी औरत पर जो है उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि बाज मौके पर लोगों की फ्लाइटें पहले मुतय्यन होती हैं, ग्रुप के साथ आती हैं। शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि अगर कोई औरत हज का तवाफ नहीं कर पाई, माहवारी उसको आ गई और उसके फ्लाइट के निकलने का वक्त आ गया, तो अच्छे तरीके से जी वो अपनी जगह कपड़ा पहनकर बांध कर जी वो तवाफ कर ले सकती है। और क्योंकि अगर वो नहीं करी तो सुभान अल्लाह उसके लिए जो है उसका पूरा काफिला छूट जाएगा और पता नहीं उसके कितने दिन उसको रहना पड़ेंगे। ये सारे मसाइल हैं। इसलिए उलमाए किराम ने आज भी और उस जमाने में भी उलमाए किराम का फतवा है कि अगर कोई औरत वो रुक नहीं सकती है मक्के में, उसके निकलने का वक्त अगर आ गया है तो वो पूरी तरीके से एहतियात करके अपने कपड़ा पूरा बांध कर वहां से जो है तवाफ कर लेगी, सही कर लेगी, फिर उसके बाद वो निकलेगी। यहां तक जो है हज के जो मसाइल जो आपके सामने हैं वो आ गए। अब रहा मदीना मुनव्वरा के मदीना मस्जिद नबवी आप की जियारत की नीयत से आप जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की जियारत की नीयत से जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना, एक नमाज पढ़ना जी 1000 नमाज पढ़ने के बराबर है, सवाब है। और बैतुल मक़दिस में फलस्तीन में जाकर वहां नमाज पढ़ना 500 नमाज पढ़ने के बराबर है। तो अगर मदीना जाते हैं, हज का ताल्लुक मदीने से नहीं है, लेकिन चूंकि आज बहुत कम लोग जाते हैं जिंदगी में, तो इसलिए अगर कोई मक्का जाता है और हज करता है और फिर मदीना भी जाता है, जियारत कर लेता है तो अच्छी बात है। बाज लोग एक हदीस बताते हैं, मन हज्ज वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, कि अगर कोई शख्स हज करता है और मेरी जियारत नहीं करता है तो उसने मेरे साथ जफा किया, जुल्म किया। यह हदीस झूठी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई सबूत नहीं है जी। लेकिन जिंदगी में अगर कोई एक बार जाए तो देखे जाकर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़े, और जब नमाज पढ़े तो जाकर आप पर सलाम भी करे जी। और इस तरीके से मस्जिद कुबा है मदीने में, जहां पर हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स अपने घर से वजू करके मस्जिद कुबा जाकर नमाज पढ़ता है, 2 रकात नमाज, तो उसको उम्रा करने का सवाब है, उम्रा करने का सवाब है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए अगर कोई मदीना जाता है और जाकर मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में जाकर सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़े। रियाजुल जन्ना एक जगह है जहां पर सफेद कारपेट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, उसका मतलब यह है कि यहां कुरान पढ़ना चाहिए, जिक्र करना चाहिए जी, नफिल नमाजें पढ़नी चाहिए। लोग जो है बारी बनाकर वह नमाज पढ़ते हैं, तो आदमी को चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने जाकर वहां
سلام کرے. سلام کا کیا طریقہ ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جی آپ کے سر کے برابر مبارک چہرے کے برابر بڑا سوراخ ہے. وہ بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کی جو ہے آپ کا چہرہ مبارک اس کے برابر ہے, تو وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا, اللہ کی امانت کو آپ نے ادا کر دیا, اور اللہ کے راستے میں جیسا جہاد کرنا ہے, محنت کرنا ہے, آپ نے کر دیا. اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا ہٹے تو دوسرا جو سوراخ ہے اس کے برابر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک چہرہ ہے, وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا ابابکر, اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا عمر. یہ الفاظ تھے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی وہ کسی بستی سے آتے تو یہ سلام کرتے تھے. درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن مسجد نبوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے. جی یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. گرچہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے, لیکن قبر کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد مسجد مدینے میں اگر کوئی زیارت کی جگہ ہے تو مسجد قباء ہے, جیسا کہ میں نے بتایا. مسجد قباء جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, قرآن کریم میں اہل قباء والوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکی صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور تیسری جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی بقیع قبرستان ہے. بقیع قبرستان جہاں پر امہات المؤمنین اور سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں. وہاں جائیں, اور یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے قبرستان جا نہیں سکتی. وہاں جا کر جو ہے ان پر سلام کریں, ان کے حق میں دعا کریں. قبرستان میں دعا کرنے کا جو وہ دعا کرے. پھر اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو شہدائے احد کی جگہ ہے, جہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احد کے جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں مدفون ہیں. اور یہاں بھی جو ہے مردوں کو جانا چاہیے, عورتوں کو مزار کے قریب, وہاں قبرستان کے قریب نہیں جانا چاہیے, اور وہاں جا کر ان کے حق میں دعا کرے. اس کے علاوہ دوسری جگہ کئی جگہیں لوگ لے جاتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. 7 مسجدوں کے نام سے غزوہ خندق کی جگہ ایک ہے, 7 مساجد کے نام سے, اس کے کوئی ذکر نہیں ہے. لوگ وہاں جا کر ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, جبکہ تاریخ میں ہے کہ صرف ترکی زمانے میں یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں, اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لوگ بہت ساری غلط چیزیں بتاتے ہیں, ان ساری چیزوں کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے. اب آئیے میں مختصر طور پر یہ ویڈیو کلپ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ صفا مروہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے حجر اسود یہاں پر ہے, یہ مقام ابراہیم ہے, اور یہ جو ہے رکن یمانی ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ جو ہے حتیم یا ہجر اسماعیل کہتے ہیں, جو کہ کعبے کا حصہ ہے. فرض نمازوں کے موقع پر چونکہ مسلمان کو قبلہ کرنا پڑتا ہے, قبلہ رخ ہونا پڑتا ہے, اس لیے مسلمانوں کو وہاں سے سارے نمازیوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں نماز کے ٹائم پر. اس جگہ پر کعبے کا حصہ ہے, نفل نمازیں وہاں ادا ہو سکتی ہیں, فرض نمازیں وہاں ادا نہیں ہو سکتی ہیں. نفل نماز کبھی بھی جا کر آپ جو ہے دوسرے وقت میں جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا, یہاں سے حجر اسود کے پاس یہاں سے جو ہے شروع ہوتا ہے طواف کا, کعبے کا طواف, یہ پورا کرتے ہوئے یہاں آ کر پھر یہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے قریب جو ہے نشانیاں لگائی گئی ہیں. ویسے آج کل جو ہے وہ باریک نشانی نہیں ہے, کیونکہ لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے بہت چوڑا جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن اس کے سامنے گرین لائٹ بھی ہے, اس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا وہ طواف جو ہے یہاں ختم ہوا. یہ مینا ہے,
یہ سب جو ہے میقات کی جگہیں بتا رہے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں بیلٹ. جی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے احرام پہننے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے. شادی وادی کرنا جائز نہیں ہے. بتا رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا، منگنی کرنا، یہ سب طواف کا ذکر ہو رہا ہے. طواف اور سعی کے درمیان آواز زیادہ اونچی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ جو کھلا رکھے ہیں کہ نماز کی حالت میں اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاندھوں کو کھلا رکھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے رکھنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، صرف وہ جو ہے طواف کی حالت میں ہونی چاہیے. اگر عورت کو طواف کرنے کے بعد ماہواری آ گئی، طواف کر لیا اس نے، سعی باقی ہے، تو سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے اور ایسی حالت میں وہ سعی کر سکتی ہے. طواف کرنے کے بعد اگر ماہواری آ گئی تو سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ عرفہ کا میدان ہے، یہ مسجد نمیرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، مشعر حرام. کنکریاں بتا رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے مطلب کنکریوں کو چنیں. تو الحمدللہ یوٹیوب میں بہت سارے بال بنانا کس طریقے سے بنانا چاہیے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی کا سفر اور اس کی فلائٹ اگر بہت قریب ہے تو طواف وداع اور طواف حج یہ دونوں کو ملا سکتا ہے. کیسے سامان وغیرہ پورا رکھنے کے بعد طواف حج اگر وہ نہیں کیا ہے تو طواف حج اور طواف وداع دونوں کو ایک ساتھ ملا کر طواف کرے اور صحیح کر کے ایک ساتھ نکل سکتا ہے. یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جمرات کی جگہ ہے. اب اگر کسی کے پاس، میرے خیال میں ابھی ٹائم ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، کسی کے پاس سوال ہے تو کوئی. مدینے کا ذکر ہے، مسجد قباء وغیرہ. جی آپ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی جی نہیں، آپ جب مکے سے باہر نکل گئے، مدینہ چلے گئے، میقات سے باہر چلے گئے، مدینہ جب دوبارہ آئیں گے آپ، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پہلے مکہ لے جاتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ لے جاتے ہیں. مدینہ سے آتے ہوئے آپ کو احرام پہننا ضروری ہے. مدینہ سے آتے ہوئے آپ کے لیے احرام پہننا ضروری ہے. آپ احرام میں آئیں گے عمرہ کر کے، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں گے. جی ہاں، زمزم کا پانی پینا کوئی ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد جی آپ جو ہے زمزم کے کنویں کے پاس گئے، وہاں پانی پیے، پھر صفا کی پہاڑی پر گئے. اب تو زمزم کا پانی ہر جگہ متوفر ہے، کہیں بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی پینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. جی ہاں، کنڈیشن کے ٹائم پر نہیں جا سکتے. حیض کی حالت میں عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائض، کسی بھی حائضہ عورت کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا ہوں. جی ہاں، جی ہاں،
ہاں نہیں، طواف جو جنرل آپ طواف کریں گے، عام طواف، اس کے لیے طواف خود ایک عبادت ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ اور سعی کرنے کا جو حکم ہے وہ کب ہے؟ جب آپ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں اس وقت ہے، عمرہ یا حج کرنے کے وقت ہے جی۔ جب جب آپ طواف کرتے ہیں اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے، وہ تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مدینہ دیکھیے، احرام مکہ آنے کے لیے احرام کی حالت میں وہ بھی آ رہے ہیں، تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ڈرائیور بھی آتا ہے تو احرام کی حالت میں آئے، ارے اس کا کام ہی ہے لوگوں کو پہنچانا، روزانہ معمول ہے اس کا۔ نہیں، جو شخص، کیونکہ حدیث میں صاف آ گیا ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج یا عمرے کی نیت سے آ رہا ہے اس کے لیے حکم ہے جی، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ جو حج یا عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے ہے۔ اور مدینہ جانے کے لیے کوئی خاص لباس ایسا کچھ نہیں ہے، غلط بات ہے جی ہاں جی جی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ اس کے لیے فرشتے رکھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچائے، لیکن فرشتوں کے پاس طاقت ہے، تو لہٰذا آدمی اپنی جگہ سے بھیجے گا، درود بھیجے گا، وہ کسی کے ہاتھ سے بھیجنا وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بولیے اپنی جگہ سے درود بھیجو، یہ کہتے ہیں جا کر سلام کرو، سلام بھیجو، نہیں، اپنی جگہ سے آپ درود بھیجیے، یہی سنت ہے جی۔ ہاں، کہاں؟ مسجد میں احرام کے لیے، احرام پہننے کے وقت الگ سے 2 رکعت نماز سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ حرم میں جب جائیں گے، حرم میں جب جائیں گے آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو ڈائریکٹ جا کر طواف کیجئے، سمجھ میں آ رہا نا؟ اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو تحیۃ المسجد کیے بغیر، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ کعبے کا جو تحیۃ المسجد ہے وہ طواف ہے، لیکن کب آپ کو طواف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی بیٹھنا ہے نماز پہ طواف چکر لگا کر کریں گے، نہیں، اگر آپ کو طواف کرنا نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے جی ہاں۔ طواف کی حالت میں نظر جو ہے آپ نیچے رکھیے جی، وہ زیادہ بہتر ہے جی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اگر کعبہ کو دیکھتے رہیں گے، کسی یہ نہیں کہا کہ کعبے کو نظر رکھنا چاہیے، ایسا نہیں آیا ہے کہ کعبے کو دیکھتے ہوئے طواف کریں گے جی۔ آپ جو ہے جیسا کہ عام حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہی زیادہ بہتر ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہے جی ہاں۔ اور ہاں نہیں، یہ بہتر ہے کہ آپ عمرہ کر لیں، کیونکہ آپ جو ہے ورنہ آپ کو حج تک جو ہے احرام کے ہاتھ میں رہنا پڑے گا، حج تک آپ کو احرام کے ہاتھ میں رہنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احرام جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، عمرہ کر لیا آپ، ٹھیک ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کو احرام پہننا ضروری ہے، کیونکہ آپ میقات سے آ رہے ہیں، میقات کے باہر چلے گئے آپ جی ہاں۔ اور نماز نہیں ہے، مروہ پر کوئی نماز نہیں ہے، نہ صفا کی جگہ پہ کوئی نماز ہے جی ہاں جی۔ جی ہاں تو اس کا مطلب اگر ہو بھی سکتا کہ ہم کو وجہ سے یا جو پبلک یوز کرتے ہیں تو پھر سیدھا ہم کیسے جائیں گے؟ ایک تو بدلانا پڑے گا، نہیں تو وہ احرام اس کا صفائی کا کوئی مطلب۔ دیکھیے، اگر کوئی جب تک کوئی گندگی نہیں پڑتی ہے تو آپ کو شبہ نہیں کرنا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گندگی پڑ گئی ہے تو اس کو صاف کریں، ورنہ صرف اس وجہ سے کہ ایسی جگہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم گئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اپنی ضرورت کے لیے جائیے، اگر کوئی گندگی پڑ گئی ہے تب اس کو صاف کر لیجئے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ اور کوئی جی؟ احرام کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے،
احرام کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ کے دعا کرنا چاہتا ہے، جیسے ضرورت کے لیے نماز پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. جی ہاں. اور کوئی سوال؟ دیکھیے الحمدللہ manasik.com، بلکہ مناسک میں عربی میں، انگریزی میں، اردو میں بہت سارے جو ہے الحمدللہ یہ کتاب بھی آپ کو دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ویب سائٹ میں بھی ہے، اور حج اسٹیپ بائی اسٹیپ کے نام سے جو ہے آپ کو تفصیل سے جو ہے الحمدللہ یہ جو سارے معلومات ملیں گے انشاءاللہ. جن کو بھی مزید معلومات چاہیے وہ ویب سائٹ میں جا کر آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور بنائے، اور امن و سلامتی کے ساتھ ان کو لے جائے اور امن و سلامتی کے ساتھ واپس لائے. Should we do قربانی in Saudi as well as in India؟ دیکھیے حج کی جو قربانی ہے وہ وہیں دینی چاہیے، حج تمتع اور حج قران کی قربانی وہیں دینی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی کفارہ کی کوئی غلطی ہو گئی ہمارے سے، احرام کے بغیر آ گئے جی، تو قربانی وہ مکے ہی میں دینا چاہیے. باقی جو قربانی اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں جی، عید الاضحیٰ کی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی جو لوگ وہاں ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ لوگ تو حج کی قربانی دے وہ کافی ہے. لیکن اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں دے سکتے ہیں، وہاں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وقت میں عید الاضحیٰ کی آپ نے کوئی قربانی نہیں دی. جو آپ نے حج کے لیے جو قربانی دی وہی دی، عید الاضحیٰ کے لیے آپ نے نہیں دی الگ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.